نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما، ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. اللهم فقهنا في الدين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا أسألك علما نافعا. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے الحمدللہ. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ کی طرف بڑھنے والا ہر شر اللہ تعالیٰ خیر میں بدل دے. اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ سب سے دین اور دنیا کے بہترین کام لے. آمین ثم آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے الحمدللہ ہم نے جو کل آیات مبارکہ پڑھی اسے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. ہم نے کل 258 آیت مبارکہ میں کیا پڑھا تھا اس کا مختصر سا جائزہ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ آج کی آیت مبارکہ پڑھتے ہیں. پچھلی آیت مبارکہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعوت تبلیغ کرنے کی، توحید کی طرف بلانے کا ایک طریقہ بتایا کہ کیسے ہم اللہ کی دعوت کو عام کر سکتے ہیں، توحید کو ہر لوگوں تک، ہر ایسے انسان تک جو جاہل سے جاہل بھی ہے اس تک ہم کیسے پہنچا سکتے ہیں. اس کا اللہ رب العزت نے ایک طریقہ یہ بتایا کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کو اگلے بندے کے سامنے رکھے. دوسری صورت یہ بتائی کہ انسان کو اپنی ذات کو درمیان میں نہیں رکھنا. یہ نہیں ہے کہ اس نے مجھ سے بات نہیں کی اچھے طریقے سے، یا یہ ہماری فیملی میں سب سے برا ہے، میرے ساتھ اس کے ریلیشن اچھا نہیں تھا، اب میں اس کو تبلیغ کر رہا ہوں یا بات کروں گا تو اس نے مجھے کوئی غلط بات کی تو میں اس کو منہ توڑ دوں گا. ایسی باتیں نہیں. اپنی ذات کو اس سے نکال دینا. ہمیشہ دعوت تبلیغ کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہوئے اپنے مائنڈ میں یہ بات سیٹ کرنی ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے اس کا اجر لینا ہے. اگلا بندہ ہمیں کچھ بھی کہتا ہے، بے شک یہاں تک کہہ دے کہ وہ ایک کا محاورہ مشہور ہے نا، 900 چوہا کھا کے بلی حج کو چلے، کچھ بھی کہتے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنے کردار کو درمیان میں نہیں رکھنا. ہماری محبت اللہ کے لیے، ہماری دشمنی اللہ کے لیے، ہماری نفرت اللہ کے لیے، ہمارا حسن اخلاق اللہ کے لیے. جب ہم یہ سوچ کے کسی کے ساتھ ریلیشن بنائیں گے تو انشاءاللہ وہ ریلیشن بہت مضبوط بھی ہوگا اور انشاءاللہ وہ پائیدار بھی ہوگا، کیونکہ اس میں ہمارا اپنا ذاتی مفاد نہیں ہے. جیسے اب ہم الحمدللہ کلاس میں ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی بات کو سمجھتے ہیں. کوئی مسئلہ بن جائے تو ہم ایک دوسرے سے شیئر بھی کر لیتے ہیں کہ کلاس میں لیٹ آنے کی وجہ یا کچھ ایسا مسئلہ بنا ہے تو ایک دوسرے کو بات سمجھ آتی ہے، کیونکہ اس میں ہمارا ذاتی مفاد نہیں ہے. ہاں البتہ ذاتی مفاد یہ ہے کہ ہم اپنے رب سے محبت کرنے والے ہیں اور ایک جگہ پہ ایک محفل جما کے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول کا جو ہے منتظر ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے سائے ہم پہ بنائے رکھے. آج کی آیت مبارکہ بہت ہی خوبصورت ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنی صفات کو یہاں پہ اس قدر مضبوطی کے ساتھ اور قوت والی بتایا کہ انسانی عقل وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی. اب ہم جب کبھی کہیں جاتے ہیں تو اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کچھ بستیاں، کچھ کھنڈرات، پاکستان میں تو جیسے مہنجو دڑو ہے، ہڑپا ہے، اس طرح کے اور بھی ایریے ہیں جہاں پہ بالکل جو بستیاں ہیں بالکل تباہ ہو چکی ہیں، ان کے کھنڈرات ہیں. تو ایسی جگہ پہ جائیں تو ایک چیز ضرور سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ ایک نمونہ رکھا ہے کہ میں ایسی بستیوں کو بھی آباد کرنے پہ قدرت رکھتا ہوں. آج کی آیت مبارکہ بھی الحمدللہ اسی طرح کی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو بتایا، اللہ تعالیٰ نے اپنی حاکمیت کو بتایا، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہمیں کہ میں ہر چیز پہ قادر ہوں. اور اس آیت کا اختتام بھی اسی چیز پہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں ہر چیز پہ قادر ہوں، میں ہر کچھ کرنے پہ قادر ہوں. اب ہم کہتے ہیں ہمارے مسئلے مسائل ہیں، ہم یہ ہیں، ہم
एक दिन नमाज पढ़ी, दूसरे दिन कहते लो नमाजें पढ़ते हैं, बात ही नहीं अल्लाह ताला सुनता, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। दुआएं ऐसे ही कबूल नहीं होती कि किसी पे एहसान करके। कभी आपने सोचा है कि आप अपनी जिंदगी पे अगर किसी पे एहसान करके कोई चीज मांग रहे तो वो देगा आपको? कभी भी नहीं देगा। अगर वो देगा भी तो वो कहते हैं ना कि एक बेजारी वाली कैफियत आके, और वो बुरे लहजे में बुरा सोच के आपके नेगेटिव उसके जहन में, उसके माइंड में आपका जो अक्स होगा वो नेगेटिव आएगा, और फिर वो आपको कुछ देगा। और वो ही अगर हम उसी बंदे से अच्छे तरीके के साथ, मोहब्बत के साथ अपनी बात को खूबसूरत अल्फाज में ढाल के उसके सामने रखें, तो वो खुशी खुशी हमारी बात को सुनेगा, और हमारी जो चीज है, हमारी जो मतलूबा उसके सामने गुजारिश है, उसको वो अच्छे से सुन के उस पे अमल भी करेगा फौरन से, क्योंकि हमारे अल्फाज उसके दिल पे असर करेंगे। और ऐसे ही जब हम अपने रब से कुछ मांगते हैं, तो हमें ये उम्मीद होनी चाहिए कि मेरा रब हर चीज देने पे कादिर है। जब वो हर चीज देने पे कादिर है, तो मेरी दुआ क्यों नहीं कबूल करेगा? तो इंशाल्लाह जब हमारा ये जहन बनेगा, हम ऐसे बातों को सोच के अपने रब के हुजूर जाएंगे कि अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है, हर अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज पे कादिर हूँ। तो मेरी परेशानी, मेरी मुसीबत, तो मेरी तो ये कुछ है ही नहीं है, तो ये तो अल्लाह ताला लम्हों में हल फरमा देगा। बस मुझे अल्लाह ताला से मांगने का तरीका आना चाहिए। अपने अंदर वो तरीका पैदा करें, वो इल्तिजा पैदा करें, वो अल्फाज का चुनाव पैदा करें, जिससे आपकी अर्जी अल्लाह ताला के यहाँ जल्दी कबूल हो। आगाज करते हैं आज की आयत मुबारक का। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औ या कल्लज़ी, मानद उस शख्स के जो मर्रा गुजरा, अला करियतिन, ऊपर एक बस्ती के, वहिया उस हाल में के वो हावियतुन, ऊंधी पड़ी थी, अला उरूशिहा, ऊपर अपनी छतों के। कौला, उसने कहा, अन्ना, कैसे, युहयी, जिंदा करेगा, हादी, इसको, अल्लाह, अल्लाह ताला, बादा, बाद, मौतिहा, इसके मौत के, फअमातहुल्लाहु, तो मौत दे दी उसको अल्लाह ताला ने, मिआता, 100 आमिन, साल, थुम्मा, फिर, बासा, जिंदा किया उसे। कौला, अल्लाह ताला ने फरमाया, कम लबिस्त, कितनी देर तुम रहे? कौला, उसने कहा, लबिस्तु, मैं रहा, यौमन, एक दिन, औ बाजा, या कुछ हिस्सा, यौम, दिन का। कौला, फरमाया अल्लाह ताला ने, बल्ला, बल्कि, लबिस्तुम, तुम रहे हो, मैं आता, 100 आमिन, साल, फांसुर, सो तुम देखो, इला तो आमी का, अपने खाने की तरफ, व शराब का, और अपने पीने की, लम, नहीं, यतसन्ना, वो खराब हुआ, वंजुर, और तुम देखो, इला हिमारी का, तरफ अपने गधे के, वली नजाला का, और ताकि हम बनाए तुम्हें, आयता, निशानियां, लिन्नासी, लोगों के लिए, आयतल लिन्नासी, निशानियां लोगों के लिए, वांसुर, और तुम देखो, इलल इस्वामी, तरफ हड्डियों के, कैफा, कैसे, नुनशिजुहा, हम उठाकर जोड़ते हैं इनको, तुम फिर, नक्सूहा, पहनाते हैं हम उनको, लहमा, गोश्त, फलम्मा, फिर जब, तबशना, वाजिया हो गया, लहू, उसके लिए, काला, उसने कहा, आलमू, मैं जानता हूँ, इन अल्लाह, वाकई, वाकयातन, अल्लाह ताला, अला, ऊपर, कुल्ली, हर, शई, इन चीज के, कदीर, पूरी कुदरत रखने वाला है। ये थी आज की आयत मुबारका। अब हम इंशाल्लाह इसकी रूट वर्ड देखते हैं। आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, एक मिनट।
اس کے روٹ ورڈ دیکھتے ہیں اب. مرہ گزرا، میم را را اس کا روٹ ورڈ ہے. قریتن ایک بستی کے، قاف را یا اس کا روٹ ورڈ ہے. حاویتن اوندی پڑی ہوئی تھی، ہا وا یا اس کا روٹ ورڈ ہے. عروشیہا اپنی چھتوں کے، عین را شین اس کا روٹ ورڈ ہے. موتیہا اس کی موت کے، میم واو تا اس کا روٹ ورڈ ہے. فاماتہ تو موت دے دی اس کو، میم واو تا اس کا روٹ ورڈ ہے. میعتا سو، میم حمزہ یا اس کا روٹ ورڈ ہے. آمن سال، عین واو میم اس کا روٹ ورڈ ہے. بعثہ زندہ کیا اسے، با عین سا اس کا روٹ ورڈ ہے. کم لبستم کتنی دیر تم رہے، لام با سا اس کا روٹ ورڈ ہے. لبستہ میں رہا، لام باسا اس کا روٹ ورڈ ہے. فانظر سو تم دیکھو، نون سوارا اس کا روٹ ورڈ ہے. الا تو عام کا طرف اپنے کھانے کے، تو عین میم اس کا روٹ ورڈ ہے. وشراب کا اور اپنے پینے کے، شین رابا اس کا روٹ ورڈ ہے. یہ تسنہ وہ خراب ہوا، سین نون ہا اس کا روٹ ورڈ ہے. ہماری کا اپنے گدھے کے، ہا را میم اس کا روٹ ورڈ ہے. ولی نجعلہ کا تاکہ ہم بنائے تمہیں، نون جیم عین لام اس کا روٹ ورڈ ہے. آیتن نشانی، حمزہ یا اس کا روٹ ورڈ ہے. الالعظامی ہڈیوں کی طرف، عین زوا میم اس کا روٹ ورڈ ہے. نون شزوہا ہم اٹھا کر جوڑتے ہیں ان کو، نون شین زا اس کا روٹ ورڈ ہے. نقصوہا ہم پہناتے ہیں ان کو، کاف سین واو اس کا روٹ ورڈ ہے. لحمن گوشت، لام حامیم اس کا روٹ ورڈ ہے. یہ تھے آج کے ہمارے روٹ ورڈ. اب ہم اس کی مختصر سی تفسیر دیکھتے ہیں انشاءاللہ. أو كالذي مر على قرية وهي حاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. یا اس مانند شخص کی مانند جس کا گزر ایک بستی سے ہوا، وہ اپنی چھتوں کے اوپر اوندھی پڑی ہوئی تھی. اس نے کہا اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 100 سال تک موت دے دی. پھر اس کو زندہ کیا اور پوچھا تم کتنی دیر رہے؟ اس نے کہا میں ایک دن یا اس کا کچھ حصہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ تم 100 سال تک رہے ہو. اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو، وہ بالکل خراب نہیں ہوئی، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو، اور تاکہ تم لوگوں کے لیے نشانی بنائے، ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنائے. ہڈیوں کی طرف دیکھو کیسے ہم ان کو اٹھا کر جوڑتے ہیں، پھر ان کو گوشت پہناتے ہیں. پھر جب اس پر خوب واضح ہو گیا تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر واقعتاً پوری قدرت رکھنے والا ہے. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، یا اس شخص کی مانند جس کا گزر ایک بستی پر ہوا جو اپنی چھتوں کے اوپر اوندھی پڑی ہوئی تھی. اس کی کیا وضاحت ہے؟ او کالذی کا مطلب یہ ہے کہ ہدایت خدا کی دین ہے، جسے چاہے دے دے اور جس طریقے سے چاہے. نمرود کو تم نے دیکھا کیونکہ دلیل ہی سے گھبرا گیا. اب اس شخص کا قصہ سنو جس نے جب تک موت اور زندگی کا تجزیہ نہیں دیکھ لیا، یقین نہیں کیا. غالباً وہ سیدنا عزیر تھے جن کا دور 5ویں قبل مسیح کا تھا. کسی نے کہا وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے. مجاہد کا قول ہے کہ وہ بنی اسرائیل کا ایک فرد تھا، اور یہی قول اقرب للصواب معلوم ہوتا ہے. اس لیے یہ واقعہ قیاس و بیاس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آدمی اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شبہ کرتا تھا، اور وہ دوبارہ مردوں کو زندہ کیسے کرے گا. اس لیے قرین یا قیاس یہی ہے کہ وہ نبی نہیں تھا بلکہ ایک عام انسان تھا جس کے بعد موت میں شبہ تھا.
مر علی قریۃ، اس کا گزر ہوا ایک بستی پر، وہ بستی بیت المقدس تھی جسے بخت نصر نے اجاڑ دیا تھا. وہی حاویۃ علی عروشہا، جو اپنی چھتوں کے اوپر اوندھی پڑی ہوئی تھی. حاویہ یعنی کہ خالی جگہ جہاں کوئی رفیق نہ ہو. عروشہا سے مراد اس کی عمارتیں ہیں. ایک بستی ہے جو گر کر اپنی بنیادوں پر پڑی تھی، ریزہ ریزہ ہو چکی تھی. موت، بسیدہ اور ٹوٹ پھوٹ کا نقشے پر تاثیر انداز میں نہایت رفقت کے ساتھ پیش کیا گیا. یوں لگتا ہے کہ سب کچھ آنکھوں سے انسان کے سامنے ہے. انسان کے ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا، اس کی تباہی میں اس کی تعبیر کیسے ابھرے گی. قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، اس نے کہا اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو کیسے زندہ کرے گا. اس کے شخص کے دل میں یہ خیال کیوں آیا اللہ تعالیٰ اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا. اس شخص نے بیت المقدس کو ویران دیکھ کر یہ سوچا کہ یہ شہر کتنا پر رونق تھا، اس کی رونق خاک میں مل گئی. اب اجڑنے کے بعد کیسے آباد ہوگا؟ نہ کوئی انسان ہے، نہ مکان، کھنڈرات کیسے آباد ہوں گے. بیت المقدس کی ویرانی کے بارے میں سوچتے سوچتے یہ خیال آیا اب یہ کیسے آباد ہوگا. اسے یہ چیز ناممکن محسوس ہوئی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہ قدرت کا صحیح اندازہ نہ کیا. یعنی کہ اس نے اس چیز کو دیکھا تو جیسے ہم سوچنے لگ جاتے ہیں نا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا، یہ ایسے کیوں ہو گیا ہوگا، اس کو کیسے کس طرح بنایا ہوگا، یا ہزاروں سوال ہمیں کسی بھی عمارت کو، پوشیدہ یا خوبصورت عمارت کو دیکھ کے ہمارے ذہن میں آتے ہیں، یا کوئی بھی چیز ہم دیکھتے ہیں تو اس کو ہر اینگل سے دیکھ کے سوچنا شروع کر دیتے ہیں. ایسے اس شخص کے ذہن میں خیال آیا، بیت المقدس کی بستی سے گزرا تو اس نے دیکھا کہ یہ تو ساری ایسے بسیدہ ہو گئی ہے، اب یہاں پہ دوبارہ زندگی کا آثار تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. وہ ابھی سوچ ہی رہا تھا تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتا ہے، اللہ تعالیٰ تو علیم بذات الصدور ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 100 سال تک موت دے دی. پھر اس کو زندہ کیا اور پوچھا تم کتنی دیر رہے. اس نے کہا میں ایک دن یا اس کا کچھ حصہ رہا. اس کی کیا وضاحت ہے، فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو 100 سال تک موت دے دی. اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو 100 سال تک سلا دیا جس کے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیسے زندہ کرے گا. ثم بعث قال کم لبثت، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا اور پوچھا تم کتنی دیر رہے. پھر اٹھایا اور کتنے عرصہ اس حال میں رہے. قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعد یوم، اس نے کہا ایک دن یا اس میں سے کچھ حصہ. وہ دن نکلتے ہی فوت ہو گیا اور غروب آفتاب کے وقت زندہ ہوئے، اس لیے وہ سمجھا کہ ایک دن گزرا ہے، ابھی سورج غروب نہیں ہوا. اس نے کہا کہ دن کا کچھ حصہ رہا ہوں. دوسرا یہ کہ اس کو یہ احساسات ختم ہو چکے تھے، اسے اپنی موت کی پہلی والی حالت یاد تھی. قال لبثت یوما او بعد یوم قال بل لبثت مئة عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه، بلکہ تم 100 سال تک سو رہے تھے، اپنے کھانے پینے کی چیزیں دیکھو وہ بالکل خراب نہیں ہوئی. اس کی کیا وضاحت ہے، قال لبثت یوم قال بل لبثت مئة عام، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا بلکہ تم 100 سال اس حالت میں رہے ہو. فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه، اپنے کھانے پینے کی طرف دیکھو اس میں سے کچھ بھی خراب نہیں ہوا. اس شخص کے پاس انگور، انجیر اور پھلوں کا رس تھا، اس میں سے کچھ خراب نہیں تھا اور نہ ہی انگور خراب ہوئے تھے نہ پھلوں کا رس خراب ہوا تھا، حالانکہ وہ جلد خراب ہونے والی چیزیں ہیں اور 100 سال گزر چکے تھے. ان میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی سب سے بڑی دلیل تھی کہ 100 سال کی مدت گزر جانے کے باوجود اس کے کھانے پینے کی چیزوں کو
نہ تبدیل کیا اور نہ ہی اور خراب ہونے سے بھی اس کو بچا کے رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرا سوال اس کے کیا، وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس، اور اپنے گدھے کو دیکھو اور تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے گدھے کو کس چیز کی نشانی بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے گدھے کو زندگی کے بعد موت کی نشانی بنا دیا۔ اس کا گدھا مر چکا تھا، ہڈیاں جو تھیں بکھری تھیں، اس کی طرف توجہ دلائی، اپنے گدھے کو دیکھو کیسے وہ سیدھا ہو رہا ہے، حالانکہ کھانے کی نسبت زیادہ مخلوق دیر سے غلطی سرتی ہے۔ یعنی کہ اللہ رب العزت نے ایک چیز جو بہت، فرض کریں موسم اگر سرد ہے تو میکسیمم ایک دن گزار سکتے ہیں، کوئی بھی چیز اس طرح کی کھانے پینے کی اشیاء ہوگی، یا 2 دن لگا لے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ 100 سال تک بالکل صحیح رکھا۔ اور انگور جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر گرمیوں کے سیزن میں آتے ہیں، تو گرمیوں کے سیزن میں یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ جلدی گل جاتی ہیں، جلدی خراب ہو جاتی ہے، جلدی ان میں سمیل آنے شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل تر و تازہ رکھا، اور جو جانور تھا کافی عرصہ بھوکے کے بغیر بھی جی سکتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی ہڈیوں کو بکھیر کے رکھ دیا اور توجہ دلائی کہ دیکھو جو کھانا خراب نہیں ہوا، اور وہ گدھے کے ساتھ یہ معاملہ کر سکتا ہے، کیا تم اس کو خالق ماننے سے ابھی بھی شک میں ہو؟ تمہیں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے گدھے کو اس کے لیے نشانی بنائی، بلکہ اس کے لیے نہیں، ہمارے لیے بھی یہ نشانی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ موت جب آئے گی دیکھا جائے گا کیسے ہوگا، کیا ہوگا، جب آئے گی دیکھا جائے گا، اور کیا پتا ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو ہی نہ۔ اکثر جو ذہن میں ہمارے خیال بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں، ابھی دنیا ہے، ابھی زندگی ہے، ابھی عمر ہے، یہی تو عمر ہے، بوڑھے ہو کے عبادت ہی کرنی ہے، بوڑھے ہو کے یہی کرنا۔ اللہ کی بندیوں، اللہ تعالیٰ نے موقع ہی نہ دیا بوڑھے ہونے کا۔ کئی نوجوان ایسے ہیں جو یہی سوچ کے قبروں میں چلے گئے کہ ابھی وقت ہے۔ اور قبرستان میں اگر آپ چلے جائیں کسی بھی کنٹری میں، مسلمانوں کی کسی قبرستان میں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ یہ صرف بوڑھوں کی جگہ ہے، کہیں بھی آپ کو یہ نہیں ملے گا۔ اور انسان اگر سوچے تو اس کے سامنے بہت سارے ایسے واقعات آتے ہیں کہ جو انسان سوچتا ہے تو اس کی حیرت دنگ رہ جاتی ہے، کہ چلتے پھرتے اچھے خاصے صحت مند انسان لمحوں میں قبر میں چلے جاتے ہیں۔ اکثر ہم سنتے ہیں اس کو ہارٹ اٹیک ہوا، وہ اچھا بھلا تھا، بالکل تندرست تھا، اس کو کچھ نہیں تھا، ہلکا سا پین ہوا، ہاسپٹل بھی نہیں گیا، رستے میں اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو کیا ہے یہ؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ ہم چیلنج کرتے ہیں ایک طرح کا، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کو کہ کیسے کرے گا وہ، جبکہ ہمیں پتا ہے وہ ہر چیز پہ قادر ہے، پھر بھی ہم اس کی قدرت پہ، اس کی صفات پہ شک کرتے ہیں۔ اور جو شک ہوتا ہے یہی ہماری ایمان کی کمزوری کا باعث بنتا ہے۔ آپ کا ایمان اس وقت تک کمپلیٹ ہی نہیں ہو سکتا، مضبوط ہی نہیں ہو سکتا، جب تک آپ یہ نہ سوچو کہ میرا رب ہر چیز پہ قادر ہے، میرا رب مجھے وہاں سے نواز سکتا ہے جہاں سے میرا تصور بھی نہیں جاتا۔ آپ پریشان ہیں، آپ مصیبت میں ہیں، آپ کسی حالت میں بھی ہیں، جائے نماز بچھائیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، بس اللہ جانے اور آپ کا وہ مسئلہ جانے، پھر آپ ریلیکس ہو جائیں کہ میں نے اپنی التجا، میں نے اپنا جو ہے کیس اپنے رب کے سامنے رکھ دیا، اب میرا رب جانے اور وہ معاملہ جانے۔ رب کیسے کرے گا، کہاں سے کرے گا، یہ آپ کے سوچنے کی کام نہیں ہے۔ آپ کا کام صرف یہ ہے کہ آپ اپنے رب پہ توکل کریں، اور ایسا توکل کہ جس کے بعد مایوسی نہ ہو۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم توکل تو کرتے ہیں لیکن ساری ساری رات ٹینشن میں رہتے ہیں، سارا سارا دن اس چیز کو سوچتے ہیں، ہائی کیسے ہوگا، ہائی کیا کریں گے، کس طرح چلے گا سرکل۔
جیسے کہ آج کل مہنگائی کا دور ہے، اگر کسی کے بچوں کی شادی ہے تو وہ اس فکر میں رہتے ہیں کہ ہائی کیسے ارینجمنٹ کریں گے، کیسے مہمانوں کو رکھیں گے، کیا کھلائیں گے، بیٹی کو کیا دیں گے، بیٹے کے لیے بڑی کیسے بنائیں گے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے ٹینشن کا باعث بنتی ہیں، اور یہاں پہ توکل کمزور ہوتا ہے انسان کا۔ آپ نے اگر اپنے بچوں کی شادی کرنی ہے، کوئی کام ایسا شروع کیا ہے جو بالکل جائز ہے، دیکھیں بچوں کی شادی کرنا سنت کے مطابق ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر فرض کریں آپ کی حیثیت ہے، آپ مہمانوں کو بلانا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اپنے ریلیٹو کو بلائیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں تو اللہ کی سپرد کریں، اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے سامنے بیٹھی ہوں، کس طرح کے حالات ہیں، کیسے حالات ہیں، کیا کرنا تو بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا، اور جب انشاءاللہ کہہ کے اللہ تعالیٰ کی سپرد اپنا معاملہ چھوڑ دینا تو پھر ریلیکس ہو جائے۔ اکثر ہم خواتین جو ہوتی ہیں بہت زیادہ ٹینشن لیتی ہیں ایسے معاملوں میں، تو اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا سیکھیں، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ضرور اسباب پیدا فرمائے گا۔ لازمی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ خود چھپڑ پھاڑ کے ہمیں پھینکے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھار ایسے انسان کے دل میں بھی ہمارے لیے وہ فیلنگ ڈال دیتا ہے، محبت ڈال دیتا ہے، جذبہ ڈال دیتا ہے کہ وہ خود کہتا ہے کہ چلیں اس کے حالات ایسے ہیں یا اس کے بچے کی شادی ہے تو اس کے ساتھ تھوڑا سا کوآپریٹ کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ اپنے سامنے موجود رکھیں۔ آپ کا رب آپ کے سامنے موجود ہے، آپ کی ٹینشنیں آپ سے دور ہیں۔ آپ کا رب آپ سے دور ہے تو آپ کی ٹینشنیں آپ کے سر پہ چڑھ کے ناچیں گے۔ اپنے رب کو اپنے سامنے ہمیشہ رکھیں، آپ کا رب آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا۔ آگے اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، وانظر الی العظام کیف ننشزها ثم نکسوها لحما، اور ہڈیوں کی طرف دیکھو کیسے ہم ان کو اٹھا کر جوڑتے ہیں پھر ان کو گوشت پہناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے گدھے کو کیسے ان کے سامنے زندہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے آنکھوں کے سامنے گدھا کو زندہ کیا، گدھے کی ہڈیاں اٹھا کر اسے اس میں جوڑی، پھر اس کے سامنے گدھے کا ڈھانچہ تیار کیا، پھر ان ہڈیوں پر گوشت پوش رگیں پٹھے پیدا کیے، پھر فرشتوں کو بھیجا، اس نے اس گدھے کے نتھوں میں روح پھونک دی اور گدھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہانکنے لگا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے اور اس گدھے کے 100 سال بعد زندہ کر دیا، اس کے کھانے پینے کی چیزوں کو خراب نہیں ہونے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کر کے ثابت کر دیا کہ فمن فمن فلما تبشر له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، جب اس نے خوب واضح کر دیا تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر واقعتاً پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کی کیا وضاحت ہے، فلما تبین له، جب اس نے خوب واضح کر دیا، اس شخص کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا علم ہو گیا، اس کے سامنے گدھا زندہ ہو گیا، اس کے سامنے زندگی کے بعد موت والا معاملہ واضح ہو گیا۔ قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس نے کہا میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر واقعتاً پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ آیت کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص موت کے بعد زندگی کا منکر تھا، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوئی تو اسے ہدایت دے کر لوگوں کے لیے نشانیاں اور قیامت کے لیے دلیل بنا دیا، اور اس کے موقف کی 3 دلیلیں ہیں۔ اس نے کہا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتها، اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کس طرح زندہ کرے گا۔ اگر وہ کوئی نبی یا نیک بندہ ہوتا تو یوں نہ کہتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی خوراک اور اس کے مشروب اور اس کے گدھے اور اس کی ذات میں اپنی نشانیاں دکھائی تاکہ وہ ان چیز کا انکار کرتا تو اس کی آنکھیں دیکھ کر اقرار کرتی۔ یہ آیت میں یہ ذکر نہیں ہے کہ وہ بستی کے بعد میں پہلے آباد ہوئی کہ نہیں، نہ قیاس کلام سے اس کا اشارہ ملتا ہے، نہ اس کا کوئی خاص فائدہ ہی ہے۔ اس بستی کو جو بے آباد ہو گئی تھی، بعد میں اس کے باشندوں نے واپس آ کر لوگوں نے وہاں پہ رہائش اختیار کر کے اسے آباد کر دیا۔ اس کے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ
مردوں کو زندہ کرے گا، اصل دلیل تو خود اسے اس کے گدھے کو زندہ کرنے اور اس کے سامان خرد و نوش کی اسی حالت میں باقی رہنے کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما تبشر لہ، جب اس پہ ظاہر ہو گیا، یعنی کہ اس جو چیز اسے معلوم نہیں تھی، اس سے مخفی تھی، وہ ظاہر اور واضح ہوگی، اس سے معلوم ہوا کہ ہمارا قول صحیح ہے، واللہ عالم۔ اس نے کہا میں جانتا ہوں، یعنی زندگی کے بعد موت کا عقیدہ رکھتا ہوں، آنکھوں سے دیکھ کر سب سے بڑھ کر جانتا ہوں، یہ یقین رکھتا ہوں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر واقعتاً پوری قدرت رکھنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ القدیر ہے اور وہ تقدیر کا مالک ہے۔ اس نے ہر چیز کو اندازے سے پیدا کیا اور موت اور زندگی کو اندازے کے مطابق رکھتا ہے۔ کوئی انسان اس کی قدرت کا اندازہ نہیں لگا سکتا ہے، نہ ہی اس کی شان کے مطابق اس کی تعظیم کر سکتا ہے۔ یہ تھی آج کی ہماری آیت مبارکہ، اور جس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تقدیروں کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے۔ اگر ہماری سوچ وہاں تک نہیں پہنچ سکتی تو ہماری یہ بدقسمتی ہے، ورنہ اللہ رب العزت ہمارے لیے تو بہت ساری نشانیاں ایسی قرآن میں بیان فرما رہا ہے جو ہمارے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اب ہم اسی واقعے کو لے لیں تو اس واقعے میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک چیز جو بسیدہ ہو سکتی تھی چند دنوں میں، اللہ رب العزت نے اس کو 100 سال تک صحیح سالم اصلی حالت میں، اصلی ذائقے میں، ذائقہ بھی اس کا خراب نہیں ہونے دیا۔ اور ایک چیز جو سالوں سال چل سکتی تھی، اللہ رب العزت نے اس کو بسیدہ کر کے رکھ دیا، اس کی ہڈیوں کو بکھیر کے رکھ دیا، پھر انہی ہڈیوں کو جوڑا، ان کو دوبارہ اس کی ماس گوشت، اس کی رگیں، اس کی پٹھے، سب کچھ دوبارہ بنائے اور اس کے اندر دوبارہ روح پھونک کے انسان کو شعور دلایا کہ واقعی میں ہر چیز پر قادر ہوں، تم میری گرفت بھاگ ہی نہیں سکتے، میری شریعت کا انکار کرو گے تو میری گرفت بڑی ہی زبردست ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے نا ان بطش ربک لشدید، میری پکڑ بہت سخت ہے، اور جو بھی اس باؤنڈری کو کراس کرے گا، جیسے ایک ہوتی ہے نا جھاڑیاں، کانٹے دار جھاڑیاں، اور اکثر جن کی زمینیں وغیرہ ہیں جو گاؤں میں رہتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ وہ گاؤں کے ارد گرد ایک باؤنڈری لگا دیتے کانٹے دار جھاڑیوں کی، تاکہ کوئی ایسا جانور ہماری فصلوں کو خراب نہ کرے، یہاں پہ گھسے نہ، وہ گھسے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ زخمی ہوگا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنی شریعت کی ایک باؤنڈری بنائی ہے، ہم اس کے باہر نکلیں گے تو ہم کیا ہوں گے، ہمارا جو روح ہے نا اس کی دھجیاں اڑ جائیں گی۔ ہماری روح کو سکون ہی تب ملے گا جب ہم اس کی شریعت پہ، اس کے سامنے اپنے آپ کو غلام سمجھیں گے، اس کی تقسیم پہ، اس کی تقدیر پہ راضی ہوں گے۔ جو اللہ کی تقدیر پہ راضی ہو گیا، سمجھ لے اس نے اپنی دنیا کو بھی پا لیا اور اس نے اپنی آخرت کو بھی پا لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی تقدیر پہ راضی رہنے والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی علی کل شیء قدیر والی جو صفات ہے اس کا شعور دلائے، ہمیں شرح صدر نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، ہم اس کی تقسیم پہ راضی ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ ہم سے اگر کوئی بھول چوک ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، درگزر فرما کے ہمارے لیے رحمتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے ڈھیروں آسانیاں والے معاملے فرمائے، ہمیں اس دین کے لیے چن لیں، ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں قرآن کے ساتھ ہمیشہ جوڑے رکھے، اور